بنیادی طور پر اگر ہم کمپیریزن کریں حقوق کے حوالے سے تو اسلام سے پہلے اور پھر ہم اسلام کے حقوق کی بات کریں تو پھر ہمیں بڑا کلیئرٹی کے ساتھ بات سمجھ آتی ہے کہ اسلام نے عورت کو کیا حقوق دیے۔ بالکل ٹھیک۔ اب اسلام سے پہلے کا طریقہ یہ تھا کہ نو مولود بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اسی پر اگر آپ اسلام میں آ جائیں تو اسلام نے بچی کی پیدائش کو رحمت قرار دیا۔ بے شک۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث پاک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ ایک عورت اپنی ایک بچی یا دو بچیاں ان کے ساتھ کچھ گھر میں آئیں تو کھجور آپ نے عنایت فرمائی ان کو، تو وہ کھجور انہوں نے حصہ کر کے تو ان کو بچیوں کو دی اور ایک کھجور اپنے پاس رکھ لی۔ صحیح۔ تو جب ان سے پوچھا کہ یہ جو اپنے پاس رکھی ہے آپ نے یہ کس لیے، تو کہنے لگی کہ ایک بیٹی گھر پہ ہے تو ان کے لیے رکھی ہے۔ تو جب یہ واقعہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے رات کے جب عرض کیا تو آپ فرمانے لگے کہ جس نے 3 بچیوں کی پیدائش ہوئی اس کے گھر میں اور ان کی اچھے طریقے سے پرورش کی اور ان کی شادی کی، وہ اس کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کیا بات ہے۔ اب اندازہ کریں کہ بچیوں کی اچھی پرورش کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ واہ۔ پھر جب پوچھا گیا کہ 2 یا 1 کی بھی باری آئی تو آپ نے فرمایا ایک کی بھی جس نے اچھی پرورش کی اور اس کو رخصت کیا اور وہ اپنے گھر کی ہو گئی تو اس کو بھی جنت کی بشارت ہے۔ اب اندازہ کریں حقوق کیسے ملتے ہیں۔ دوسری بات کہ اس وقت جو جاہلیت کا رواج تھا تو اس میں شادی کے جو رائج مختلف طریقے تھے ان میں مقدس رشتوں کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا، حتیٰ کہ باپ کی جو منکوحہ ہوتی تھی بیوہ اس سے بھی شادی کر لی جاتی تھی۔ وہی آپ لوٹ کر اگر اسلام میں آ جائیں تو مقدس رشتوں کے لیے قرآن عظیم کے اندر واضح آ گیا، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم الی آخر، لمبی آیت ہے جس میں تمام مقدس رشتے تھے، ماں، بہن، بیٹی، بھتیجی، بھانجی الی آخر ہی، ان تمام رشتوں کو قرآن نے قطعاً حرام قرار دے دیا۔ تو اسی طرح کسی اور کی منکوحہ یا دوسرا اس کو بھی باقاعدہ حرام قرار دے دیا گیا۔ تیسری بات یہ تھی کہ جاہلیت کے اندر بدکاری کو باقاعدہ اعلانیہ اس کا اعلان کیا جاتا تھا۔ اب اسلام میں اگر آ جائیں تو اسلام نے اگر قرآن نے اس کی حد مقرر کر دی، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ اگر کوئی بدکاری میں مبتلا ہو جائے تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں، حدیث پاک کے مطابق اگر وہ شادی شدہ ہو تو سنسار کر دیا جائے۔ اتنی سختی الٹی سائڈ آگے آپ دیکھیں گے، ایسا اپوزٹ گھیر لگا کہ اس کو بالکل حرام قرار دے کر ساتھ اتنی تلخ سزا اور کڑی سزا رکھ دی گئی کہ کوئی اس کا سوچ بھی نہ سکے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، آخری بات اس میں یہ تھی کہ وراثت سے محروم رکھا گیا۔ اس وقت وراثت کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ تو اسلام میں آ جائیں تو اسلام نے جو وراثت کے حقوق کی تقسیم ہوتی ہے نا، اس میں بنیادی اکائی عورت کو قرار دیا ہے۔ آیت کریمہ میں کیسے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ رب العزت آپ کو وصیت کرتا ہے کہ جب آپ نے جائیداد تقسیم کرنی ہو تو جو عورت کا حصہ ہے اس کو بنیاد بنایا اور پھر کہا کہ مرد کو اس سے ڈبل حصہ دینا ہے۔ صحیح۔ اچھا، اس پہ بعض اوقات اعتراض ہوتا ہے جو کرنے والے ہیں مستشرقین بالخصوص اور جو اسلام کے ناقدین ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عورت کو کم حصہ دیا ہے اسلام نے، بات آپ برابری کی کرتے ہیں۔ اچھا، ایسا بالکل نہیں ہے، اس کی بہت ساری اس کے اوپر باتیں ہو چکی ہوئی ہیں، کیونکہ عورت گھر کی کفیل نہیں ہوتی، گھر کے تمام امور جو ہیں ان کی انجام دہی اور اس کی کفالت وہ مرد کے ذمہ ہے، عورت کے ذمہ نہیں ہے۔ ایون کہ اگر عورت کوئی اپنی جاب کر رہی ہیں، کما رہی ہیں وہ پیسے، تو مرد جو خاوند ہے اس کا حق اس کی کمائی میں نہیں ہے، جبکہ خاوند کی کمائی کے اندر عورت کا حق موجود ہے۔ تو اس صورت میں اگر دیکھا جائے تو عورت باہر صورت نہ صرف برابر ہے بلکہ وہ مرد سے کئی حقوق کے اندر بہتر ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، تیسرے سٹیپ میں اگر ہم چلے جائیں تو 3 رشتے جو دیے ہیں اسلام نے، تینوں میں ہم دیکھیں گے تو عورت کو مرد کے اوپر فوقیت ہے۔ بالکل صحیح۔ کسی باپ کے قدموں کے تلے جنت نہیں ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ ٹھیک ہے، بہن کا رشتہ لے لیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی بہن تو نہیں تھیں، لیکن رضائی بہن حضرت شیمہ جب تشریف لائیں اور کچھ قیدی تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ ان کی عزت اور تکریم کی اور ان کو فرمایا کہ آپ سب قیدیوں کو بھی چھوڑ دیا اور ساتھ ہی کئی انعامات کے ساتھ ان کو رخصت کیا۔ بہن تھی۔ بیٹی کو اگر آپ حیثیت میں لے لیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ آپ کا کیسا تعلق اور کیسا عزت اور احترام، جن کے لیے جب تشریف لاتی آپ کھڑے ہو جاتے استقبال میں اور اپنی چادر مبارک بچھا دیتے ان کے لیے۔ تو گویا کہ اسلام نے ہر لیول کے اوپر، اچھا آپ بیوی کے حقوق لے لیں
تو اسلام اس حد تک بیوی کے حقوق دیتا ہے، جو کہ ہم ٹی وی پہ جب بات کرتے ہیں تو بعض اوقات پھر مردوں کی طرف سے شدید شکایت بھی آتی ہے کہ اس طرح کی بات آپ نہ کیا کریں. وہ یہ ہے کہ ہمارے جو استاد ہیں وہ یہ کہتے ہیں، اور اسلام کا یہ رول ہے کہ نان و نفقہ یہ مرد کے ذمہ ہے، یہ عورت کے ذمہ نہیں ہے. اور نان و نفقہ میں روٹی تک کھلانا یہ مرد کے ذمہ ہے، عورت کے ذمہ نہیں ہے. یہ پکانا بھی عورت کے ذمہ نہیں ہے، مرد کے ذمہ ہے.